السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اہل العرب جنات کو کن ناموں سے پکارتے ہیں، اور آخر میں نے آپ کو بتایا تھا عفریت جنات کی سب سے خطرناک نسل ہے اور سب سے طاقتور نسل ہے۔ ایون ابلیس بھی عفریت نسل سے ہے۔ یہ نسل صرف کنگز ہیں، بادشاہ یا سرداران، قبیلوں کے قبیلے اور ملکوں کے ملک، ان کے انڈر کروڑوں کی تعداد میں جنات ہوتے ہیں، کیونکہ جنات کی تعداد انسانوں سے کئی گنا زیادہ اور ان کی عمریں بھی کئی سو سال یا ہزار سال ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ میری سٹوری کو لائک کریے، کمنٹ کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک لازمی کریے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک قصہ بیان کرتا ہوں۔ قصہ بہت خوبصورت ہے اور اس میں عبرت ہے۔ قصہ ہے سعودی عرب کا، قصہ ہے پرانا۔ قصہ شروع کرتے ہیں جو ایسے ہے کہ ایک آدمی، اس کے 4 بیٹے تھے ایک ہی بیوی میں سے۔ ان کا کاروبار بکریاں تھیں۔ پہلے جو بدو لوگ ہیں ان کے پاس صرف بکریاں ہوا کرتی تھی، انہی کو بیچ کے تو اپنے گھر میں آٹا دلیا جو بھی ڈالنا ہوتا وہ اسی سے خریدتے تھے۔ یہ شخص ایک دفعہ ایک بکریاں چروا رہا تھا کہ وہاں پر کوئی ایک اور قبیلہ آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی وہاں سلام دعا ہوئی۔ جب یہ واپس آیا تو ان کی بیٹی سے شادی کر کے آیا، دوسری بیوی ساتھ لے کے آیا۔ اب اس کا گھر کیا تھا؟ ایک جھونپڑی جو گھاس بھوس کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلی بیوی اس سے لڑتی ہے، غصہ کرتی ہے، تو کہتا ہے یا بنت حلال یہ تیرا گھر ہے، اور دوسری نئی بیوی کو بولتا ہے یہ تمہارا گھر ہے۔ دونوں جھونپڑی ہیں۔ کرتے کرتے نئی بیوی میں سے اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے۔ جب یہ بیٹا 10 سال کا ہوتا ہے تو اس کی ماں مر جاتی ہے، اور پھر جب وہ 18 سال کا ہوا تو وہ شخص یعنی اس کا باپ بھی مر گیا۔ اب باری آتی ہے جو وہ بکریاں تھی اس کو وراثت میں تقسیم کرنا۔ اب تقسیم تو سب میں برابر ہوں گی، لیکن جو پہلے 4 بھائی تھے وہ بڑے بھی تھے، اس سے نفرت بھی کرتے تھے، اس کی ماں سے بھی نفرت کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے جو اپنے لیے بکریاں نکالی صحیح اس کے لیے جو کوئی بوڑھی بکری یا کسی کوئی لنگڑاتی ہو ویسی اس کے لیے نکال دی۔ اس نے کہا یار انصاف کرو کہ برابر میں تقسیم کرو اور جو صحیح مال ہے وہ تقسیم کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے لیے، یہ تمہارے لیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، تم لوگ یہ بھی رکھو، اور وہ وہاں سے چل دیا۔ وہ وہاں اس علاقے کو چھوڑ کے شمال کی طرف چلا گیا۔ جب شمال میں گیا تو وہاں پر بدو تھے، ان کے پاس بکریاں تھی، تو کہا کہ میں چرواہا ہوں، مجھے کام پہ رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا آگے جاؤ، ایک بستی میں، وہاں پر ایک شخص کو ایک بندہ چاہیے، وہ ہمیں کل ہی کہہ رہا تھا۔ تو یہ لڑکا 18 سال کا وہاں جاتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تو ایک بندہ مل گیا، البتہ ایک عورت ہے، اس کو ایک چرواہا چاہیے، اس نے مجھے 5 دن سے کہا ہوا ہے۔ تو یہ لڑکا اس عورت کے پاس جاتا ہے۔ وہ عورت تو نہیں ملتی، لیکن اس کے دوسرے رشتے دار اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ مال ہے، اس کو چروانا ہے، اور اجرت قائم کی کہ کتنی تمہاری رکھیں گے۔ المہم وہ بکریاں چروانے لگ گیا۔ جب یہ عورت واپس آئی تو اس نے کہا کہ میری بکریاں کہاں ہیں؟ اب یہ عورت اسی شخص کے پاس گئی جس نے اس کو کہا تھا کہ مجھے ایک چرواہا چاہیے۔ تو اس نے اس کی بکریاں دیکھی، کہتی یہ میرا مال تو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ تیرا مال نہیں، تیرا مال ایک نیا لڑکا رکھا ہے، وہ لے کے گیا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں بیٹھی، جب وہ شام کو وہ بکریاں لے کے آیا تو اس نے اس کا مال دیکھا، بکریاں تو موٹی تازی ہیں اور بڑی خوش باش۔ تو وہ عورت اس سے لڑکے سے بہت خوش ہوئی، اسے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا ایڈوانس ہے، اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکے نے اس کو ایک فردی نام بتا دیا۔ کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتا بس میں اللہ کی طرف سے ہی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں۔ اس نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا، بکریاں چرواتا رہا اس کی۔ یہ عورت اس کو کہتی تھی گاہے بگاہے کہ تم مجھے بتاؤ، تم مجھے، میرے دل کو لگتا ہے کہ تم کوئی ہو، میں تمہیں کچھ جانتی ہوں، پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے۔ بہرحال اس نے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ 2.5 سال اس کی بکریاں چرواتا رہا۔ وہ بکریوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی، اس کی وہ تنخواہ بھی زیادہ کرتی گئی۔ پھر ایک دن آیا کہ اس کو کوئی شاپنگ کے لیے یا کچھ خریدنے کے لیے جانا تھا، تو جس بازار میں گیا اس عورت کا گھر اسی بازار میں تھا جس کی یہ بکریاں چارتا تھا۔
تو وہاں سے ملاقات ہوئی، اس کو گھر لے گئی. کہتی ہے تم مجھے بتاؤ تم کون ہو. کہتا ہے بس میں اللہ کی طرف سے. کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی تجھے اللہ کا واسطہ دے کے بولتی ہوں کہ تمہارا نام. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم میرا جاننا چاہتی ہو. میرا نام ہے یہ، اور میں فلان 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 قبیلے کا ہوں اور یہ فلان کا بیٹا ہوں. تو عورت نے چیخ ماری، وہ چیخنے لگ گئی. دوسرے بھاگتے ہوئے کیا ہوا؟ کہتی ہے تمہارا ابے کا نام یہ تھا اور تمہاری اماں کا نام یہ تھا، تو تم میری بہن کے بیٹے ہو. میں تمہیں نہیں کہتی تھی کہ تم مجھے اپنا کچھ بتا. میرے دل کو لگتا تھا کہ تم کچھ ہو میرے لیے، یا میرے خون میں سے تم ہو. تم مجھے نہیں بتایا. دیکھو آج تم میری بہن کے بیٹے نکلے. وہ بھی ایسے ہی بیچاری شادی ہوگی اس کی، ایسے ہی چلی گئی. اس کے بعد اس کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں ہوئی. پھر پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئی. تب بھی میں نے جا کے نہیں دیکھا. اب میں تجھے ایک چیز بتاؤں، یہ جو تو بکریاں چرواتا ہے یہ مجھے وراثت میں ملی تھی. اس میں آدھی بکریاں میری تھی، آدھی تیری ماں کی تھی. وہ بیچاری کے ساتھ میری ملاقات ہی نہیں ہوئی. اب جو میری بھی آدھی نا یہ بھی تمہاری ہی ہے. تم رکھو، تم میری بہن کے بیٹے، میں اس سے بڑی ہوں. یہ لڑکا اتنا روتا ہے کہ یار اس کے ساتھ اللہ نے ماجرا کیا کیا. ایک طرف سگے بھائیوں نے دھتکار دیا، کچھ بھی نہیں دیا. دوسری طرف اللہ نے مجھے کیسا دیا کہ میری ماں کی وراثت مجھے مل گئی، اور میری خالہ نے بھی مجھے ساری اپنی بکریاں دے دی. اور یہی نہیں، اس خالہ نے اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ شادی بھی کر دی. اس میں سے بچے بھی ہوئے اس کے. ایک وقت ایسا آیا کہ جو اس کے وہ 4 بھائی تھے جنہوں نے بکریاں تقسیم کر لی تھی آپس میں. ان کی بیماری، بکری میں بیماری پڑی، بکریاں مر گئیں، ان کو کافی نقصان ہوا. کچھ ان لوگوں نے بیچ دیں. المہم یہ 4 بھائی روڈ کے اوپر آ گئے. کچھ بھی نہیں. اب کام تلاش کر رہے ہیں کہ کسی کی بکریاں چروا کے تو اپنا گھر گزر بسر کریں. چلتے چلتے وہ بھی اسی علاقے میں آ گئے، اسی آدمی کے پاس جس آدمی کے پاس پہلے یہ لڑکا چھوٹا آیا تھا، ان کا 5واں بھائی. تو اس نے کہا کہ آگے بستی میں جاؤ، وہاں پر ملازم کی ضرورت ہے. تو جب وہ 4 بھائی کام کے لیے وہاں پر آئے، ان کو کام پہ رکھا. ایسے ہی شام کو یہ جو لڑکا تھا ان کا 5واں بھائی وہاں سے آیا. تو اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ تم لوگ یہاں کیسے؟ کہتے ہیں ہم یہاں پر کام کرتے ہیں، یہ بکریاں اوپر ہمیں رکھا گیا. اس نے کہا اللہ کے بندو یہ بکریاں تو میری ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوئے. اس نے کہا نہیں، میں تمہاری طرح کا نہیں ہے. جو تمہوں نے میرے ساتھ کیا میں ویسا نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں ان میں سے حصے دیتا ہوں. بکریاں، اپنی بکریوں میں سے ان کو بکریاں دے دی کہ جاؤ اپنا کام کرو، اپنی بکریاں رکھو. دوستو دیکھا کیسا، یعنی یہ مجھے اتنا میرے دل کو لگا. میرے آنسو نکلتے تھے یہ سٹوری سن کے. اور عرب یہ ایسی سٹوری بڑی سناتے ہیں. اب آتے ہیں اصل سٹوری کی طرف. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یاسر سوریا سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا کالج وہاں سے مکمل کیا سوریا سے. اب مجھے تاریخی علوم جو ریسرچر ہوتے ہیں ہسٹری کے اس کو پڑھنا تھا. لیکن مجھے سوریا میں یا عراق میں کوئی کسی جگہ پر بھی کسی کالج میں مجھے جگہ نہ ملی بھی تو کہاں؟ ایجپٹ میں، مصر. میں وہ کورس کرنے کے لیے مصر چلا گیا. وہاں جا کے میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کیا تھا، وہاں رہا. کالج میں جا کے تو میرا ایک لڑکا دوست بنا، وہ بھی سورین تھا. اس کا نام تھا حسام ایجپٹ کو پورا جانتا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ ہوٹل میں رہتے ہیں، میں بھی ہوٹل میں رہتا ہوں، تم بھی. ایک لڑکا میرے ساتھ اور ہے، اس کا نام ہے محمود. وہ بھی بیچارہ سورین ہے، کمرہ تلاش کرتا ہے. لیکن کرائے اتنے ہیں کہ ہم لوگ کمروں میں رہ نہیں سکتے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہ تینوں مل کے کوئی گھر لے لیں کرائے پہ مناسب سا، تو وہاں پر رہیں گے. کیونکہ ہمیں تو یہاں پر تب تک رہنا جب تک ہمارا یہ کورس پورا نہیں ہو جاتا. تو کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں. اگلے دن جب کالج کا ٹائم ختم ہوا تو واپس آ کے ہم تینوں گھر تلاش کرتے ہیں. اس میں حسام کو سب ایریا کا پتا تھا. ہمیں ایک گھر ملا. وہ گھر میں وہ پرانا محلہ تھا. تو ہمارے لیے عجیب نہیں، کیونکہ ہمارا بھی ویسا ہی محلہ پرانے گھر وہاں پر. تو ایک گلی میں ایک گھر تھا سب سے آخر میں. اس کا ہمیں پتا چلا. وہاں پر گئے تو وہاں تالا لگا ہوا تھا. مالک مکان جو تھا اس کو فون کیا کہ ہمیں آپ کا گھر دیکھنا ہے کرائے کے لیے، تو آپ آ سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، البتہ چابی تمہارے قدموں میں جو پتھر پڑا ہوا ہے اسی کے نیچے چابی ہے، نکالو جاؤ اپنا پسند کر لو، اندر سے دیکھ لو. یاسر کہتے ہیں
کہ جب ہم نے چابی نکالی تو چابی کی حالت سے لگتا تھا کہ کافی سالوں سے یا کافی مہینوں سے کہہ لیں کہ یہ گھر نہیں کھلا، کیونکہ چابی استعمال نہیں ہوئی، مٹی لگی ہوئی۔ دروازہ کھول کے جب اندر جاتے ہیں، ہمیں رہنا تھا فرسٹ فلور پہ، نیچے گراؤنڈ فلور خالی تھا۔ جب ہم اس گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو مجھے جو چھٹی حصہ میری وہ کہتی ہے کہ اس گھر میں نہیں رہو، یعنی میرا دل کہتا تھا کہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یار دیکھو کہ یہ گھر مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہاں رہنا مناسب نہیں لگتا مجھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اتنا سستا مل رہا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں جب تک کوئی نہیں ملتا یہیں رہتے ہیں، لیکن دوسرا گھر کوئی سرچ کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ اوپر کے فلور میں جاتے ہیں، اس گھر میں پورا اندھیرا ہے، ایون جو اس گھر میں ایک کھڑکی تھی اس سے بھی روشنی نہیں آ رہی، روشنی ہے باہر لیکن اندر نہیں آتی، حیرانگی والی چیز تھی۔ لیکن میرا شعور مجھے کہتا ہے کہ اس گھر میں سے نکل جاؤ، یہاں نہیں رہو۔ میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا، بجلی بھی ہے لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی بھی لائٹ سلامت نہیں، سب بلب یا جو بھی لگی ہوئی تھی وہ ٹوٹی۔ لیکن اس کا جو فرسٹ فلور تھا وہ اس کا نقشہ کچھ ایسے تھا کہ بیچ میں چھوٹا برآمدہ ہے، دونوں طرف دو دو کمرے ہیں، ان میں سے ایک کمرہ پکا لاک تھا۔ اس کا مالک مکان نے کہا تھا کہ اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، وہاں پر ہم نے پرانا سامان رکھا ہوا ہے، اس کو ویسے بھی لاک لگا ہوا تھا اور اس کی چابی بھی اسی کے پاس تھی۔ میں نے وہاں پر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی میں نے بسم اللہ پڑھا، مجھے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی میرے پیچھے سے۔ تو جب میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا کون بھاگا ہے، وہاں تو کوئی نہیں تھا، لیکن جو چیز حادثے نما تھی وہ یہ کہ دونوں لڑکے حسام اور محمود جو میرے پیچھے کھڑے تھے، میرے ساتھ تھے، وہ بھی وہاں نہیں ہیں۔ میں ان کو آواز بھی دیتا ہوں لیکن وہ لمحے میں کہاں غائب ہو گئے۔ بہرحال میں سیدھا چلتا ہوں، وہاں بالکونی تھی اس طرف۔ تو جب میں نے بالکونی کھولی تو مجھے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، تو مڑ کے دیکھا تو حسام کہتے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا یار میں تو یہاں تھا، تم لوگ کہاں گئے؟ کہتے ہم لوگ یہیں پر تھے۔ تو میں نے کہا یار تم نے کوئی قدموں کی آواز سنی بھاگنے کی؟ انہوں نے کہا نہیں سنی۔ اب انہوں نے اس قدموں کی آواز نہیں سنی اور یہ کہہ رہے کہ ہم دوسرے حصے پہ تھے، اس کا دروازہ کھولا، اس کی دروازے کھولنے کی مجھے آواز نہیں آئی۔ تو میں نے کہا یار اس گھر میں نہیں رہو، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو حسام کہتا ہے یار تمہیں کہا کہ گزارا کرتے ہیں جب تک کوئی دوسرا مکان نہیں مل جاتا، بس اللہ کریم۔ المہم ہم لوگ اپنا سامان لے کے آگے یہاں رہنا شروع کر دیا۔ ہمارے ساتھ شروع میں ہی چیزیں ہوتی تھیں، کوئی آواز آنی قدموں کی، اس سے چیزیں گرنے کی آواز آنی، لیکن بس ایسے ہی گزارا کر دیا، یعنی اس کے اوپر دماغ نہیں دہرایا کہ کچھ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ پر ہو رہا تھا یہ ہمیں بعد میں مجھے فیل ہوا جب میں پکا ہو گیا کہ یار شروع میں بھی میرے ساتھ یہ چیزیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن میں سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی، رات کا 1 کا ٹائم تھا، تینوں اپنے اپنے الگ الگ کمرے میں تھے۔ میرے واش روم کی آواز آ رہی ہے کہ کوئی نہا رہا ہے شاور کی۔ تو مجھے شرارت سوچی کہ یہ حسام نہا رہا ہے تو کیوں نہ میں اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں زور سے، یا کوئی اس کے ساتھ کوئی مذاق کروں۔ نارملی ہم لوگ مذاق کیا کرتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں اور جو واش روم کا جن ہے وہ مجھے چمٹ جائے، کیونکہ ہر واش روم میں جنات ہوتے ہیں، ہر گھر کے ہر واش روم میں جنات ہوتے ہیں، بھلے ہی وہ نیا ہو یا پرانا ہو، جنات ہیں وہاں پر۔ تو میں نے کہا نہیں چلو چھوڑو بیٹھتا ہوں۔ میرے دماغ میں کافی شرارتیں آتی رہی، میں ہنستا بھی رہا لیکن میں نے اس کو کچھ نہیں کیا۔ میرے لیے حادثہ وہ تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ حسام اپنے کمرے سے میرے کمرے میں واش روم میں آ، تو کہتا ہے تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ میں نے کہا یار مجھے لگا کہ محمود واش روم میں ہے تو اس لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ اس نے کہا تو ہوش میں ہے؟ کیوں؟ محمود تو اپنے کمرے میں ہے۔ یہ بات کہی محمود بھی آ گیا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محمود یہ کھڑا ہے، حسام یہ کھڑا ہے، تو واش روم میں کون ہے؟ واللہ وہ ایسا سین تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ تو میں جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم جب میں نے کھولا تو جو منظر دیکھا وہ بس مجھے نہیں پتا کہ میں بے ہوش کیسے نہیں ہوا، کہ واش روم بالکل سوکھا ہوا ہے، کوئی نہیں تھا واش روم میں، جو پانی کی آواز مجھے آ رہی تھی وہ بھی نہیں۔ میں سوچوں میں گھوموں
میں نے کہا یار میں کوئی بچہ نہیں ہوں یا میں کوئی پاگل نہیں ہوں، میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی ہے واش روم میں کافی دیر سے یہاں پر کھڑا ہوں، مجھے تھا کہ حسام تم ہو، جب تم آئے تو میں نے کہا شاید محمود ہوگا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ یار تیری عادت کب ہٹے گی مذاق کرنے کی؟ میں نے کہا واللہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ بہرحال وہ دن گزر گیا، وہ رات گزر گئی۔ اب اگلی رات مجھے نیند نہیں آ رہی، میرے مائنڈ میں وہی چیز گھوم رہی ہے، واش روم سے میں نے آواز سنی، وہ دونوں وہیں تھے، تو یہاں کون تھا؟ میں کبھی یوں کروٹ لیتا ہوں، یوں کروٹ لیتا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے نہیں پتا پھر نیند کب مجھے آ گئی اور میں کب سو گیا کہ حسام بڑے غصے سے آ کے مجھے اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے یار تیری مذاق کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے یا مذاق کا بھی کوئی ٹائم ہونا چاہیے۔ میں نے بولا ہوا کیا ہے؟ کہتا تو دروازہ کھٹکھٹا کے کیوں بھاگ کے آیا؟ بس وہ غصے سے یہ کہہ کے چلا گیا، میں بھی سو گیا، مجھے بھی نیند آئی ہوئی تھی۔ اگلے دن صبح جب ہم نے اٹھ کے کالج جانا ہے تو محمود کی شرٹ نہیں مل رہی جو اس نے وہاں پہن کے جانی تھی، اس کی شرٹ کہاں گئی؟ ہر کونا چھان مارا، ایون جو بالکونی تھی یا کوئی اوپر شیلف بنی ہوئی تھی اس کے اوپر کرسی رکھ کے بھی دیکھا، تو کہا کہ یار ہمارا پیچھے تو کالج ہے، دور بھی جانا نہیں ہے، چلو آج کوئی بھی پہن لو، ایسے ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ ہم وہاں سے شرٹ پکڑی پہن چلے گئے، لیکن جب واپس آئے تو جو گھر کا منظر تھا ایسا تو ہم لوگ چھوڑ کے گئے ہی نہیں تھے، ہر چیز ہماری بکھری پڑی ہوئی ہے، ایون جو کرسی رکھ کے شیلف کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ شرٹ اس کی یہاں تو نہیں پڑی ہوئی، وہ کرسی وہاں سے ہٹ کے وہ کمرہ نمبر 4 جو بند تھا اس کے آگے پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ حیران تھے کہ یار ہمارے بعد یہاں کون آیا؟ کوئی چور آیا تھا، سارا سامان پھولا پھالی کری، سب بکھیر دیا۔ خیر میں وہاں سے نکلا، ہماری جو گھر کی مین گلی تھی اس کے مین پہلے میں ہی ایک کریانہ سٹور تھا، میں وہاں پر پہلے دن گیا تو وہ جو شخص تھا وہاں پر کریانہ سٹور والا وہ بڑا نوری شکل والا تھا، یعنی پتہ چلتا تھا جی بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو مجھے کہتا ہے بیٹا تم لوگ، میں کافی دن سے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سورین ہیں، یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ جو آپ کی گلی میں وہ آخر والا گھر ہے وہاں پر رہتے ہیں۔ جب اس نے سنا کہ گلی کے آخر والے مکان میں ہم لوگ رہتے ہیں تو اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، مجھے کہتا ہے جاؤ جاؤ اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے، جاؤ۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں، لیکن یہ میرے اوپر ایسے غضبناک کیوں ہوا؟ آ گئے، رات بڑی سو گئے، رات کو 1 بجے ہمیں چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کچھ چلا رہا ہے، چیخیں مار رہے ہیں، تو حسام بھاگتا ہوا آیا، کیا ہوا کیا ہوا؟ چیخیں آ رہی ہیں کدھر سے؟ وہ کمرہ نمبر 4 سے جو بند ہے۔ محمود کدھر ہے؟ محمود کہاں گیا؟ محمود نہیں مل رہا۔ اس کمرے کو جا کے کوئی گھومتے ہیں اس کی طرف، کوئی سوراخ ملے، کوئی ایسی جگہ ملے جہاں سے ہم لوگ اندر دیکھیں، اندر سے کون چیخیں مار رہا ہے؟ دروازہ بند ہے۔ تو جو منظر دیکھا وہ یہ کہ محمود کمرے کے اندر پڑا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، یہ کیسے اندر چلا گیا؟ اور وہ اٹھا اور زمین کے اوپر سر پٹک رہا ہے، زور زور سے چیخیں مار رہا ہے دیواروں کے ساتھ۔ ہم کوشش کرتے ہیں دروازہ کھلے، لیکن دروازہ نہیں کھلتا، بھاگتے ہوئے باہر جاتے ہیں، رات کا 1 کا ٹائم ہے، سارے محلے والے سوئے ہوئے، پرانے محلے تھے، اب کیا کریں کس کو؟ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بھاگتے ہوئے جب واپس گھر میں گئے تو محمود برآمدے میں کھڑا ہے، آنکھیں اس کی سفید ہیں، ماتھے سے اس کا خون بہہ رہا ہے، یہ کمرے سے کیسے باہر آیا؟ اب ہمیں محمود سے ڈر لگ رہا ہے، ہم دونوں حسام اور میں بھاگ گئے، باہر مین گلی میں جا کے کھڑے، سامنے بالکونی میں محمود آ کے ہمیں کھڑا ہو کے دیکھ رہے ہیں، ہم اس سے ڈرتے ہیں، وہ چیخیں مارتا ہے لیکن اس کی چیخوں کی آواز کسی کو محلے میں سنائی نہیں دیتی، بس ہمیں سنائی دیتی۔ ہم فجر کی اذان ہوئی تو جو چیخیں آ رہی تھیں وہ بند ہو گئی، محلے کے لوگ نکلے، کیا ہوا کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کسی محلے دار نے ہماری بات سے انکار نہیں کیا، سب کہتے ہاں 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 ایسا ہی ہے۔ تو ہم لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے تصدیق کر رہے ہیں ہماری باتوں کی؟ تو ہمیں کہا کہ ہمارا دوست ایسے ایسے، تو محلے داروں نے کوئی بہادری کی، ہمارے ساتھ گئے، ان میں ایک امام مسجد بھی تھا جو
اس مسجد میں نماز پڑھاتا تھا۔ اب ہاسپٹل جا کے کوئی بہانہ بتانا تھا، ورنہ وہ پولیس کیس بنتا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، ہمارا گھر پرانا ہے کہ اوپر سے ہماری جو لائٹ لگی ہوئی تھی وہ گر گئی، اس سے اس کی ماتھے پہ چوٹ لگ گئی۔ بہرحال انہوں نے پٹی وغیرہ کی اور ہم لوگ محمود کو لے کے گھر آ گئے، اس کے بستر پہ لٹا دیا، خود گھر سے باہر آ کے کہ یار کوئی نہ کوئی معاملات کرنا پڑے گا، یہ تو اچھا نہیں ہوا آج۔ تو میں اسی کریانہ سٹور پہ آتا ہوں، کریانہ سٹور پہ جا کے میں نے سلام لی اس دکاندار سے، تو وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے رات کو کیا ہوا، مجھے یہ محلے والوں نے بتا دیا۔ تو میں نے کہا ابھی کیا کریں؟ کہتا ہے میں تمہیں اس گھر کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ یہ والا گھر پہلے ایک شیخ کے پاس تھا جو عالم دین تھا۔ اس گھر میں بڑی بڑی دور سے لوگ آتے تھے، جنات، جن کے اوپر جنات کا سایہ ہوتا تھا، جنات چمٹے ہوتے تھے، یہاں پر وہ رقیہ شرعی کرتا تھا اور وہ جنات کو نکال دیتا تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ یہ شیخ جادو کے پیچھے لگ گیا۔ انسان کے پاس جب پاور آتی ہے تو وہ اور زیادہ پاور کا متلاشی ہوتا ہے کہ کہیں سے اور مجھے پاور آ جائے۔ وہ پاور اس کی نہیں تھی، وہ تو پاور اللہ کے کلام کی تھی، لیکن یہ سیدھے راستے سے ہٹ کے جادو کے راستے میں آ گیا، یہ جادوگر بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے عورت نے کہا کہ تم جتنا مال چاہو گے میں تمہیں مال دوں گی، لیکن تم میرے خاوند کو میرے تابع کر دو کہ بس وہ میری بات سنے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اس سے بہت بڑی رقم بھی لی، لیکن یہ عورت کا جو خاوند تھا، اس عورت کو بھی نہیں پتا کہ میرا خاوند عالم دین بن رہا ہے، وہ بھی رقیہ شرعیہ سیکھ رہا ہے، اور ایک ایسے عالم سے جو پورے گلف میں مشہور ہے، بہت بڑا عالم۔ اب یہ جادوگر اس کے اوپر جادو کرتا ہے، جادو نہیں ہوتا۔ یہ بڑا حیران تھا کہ یار یہ ماجرا کیا ہے، ہوتا تھا لیکن تھوڑے مسائل اس کے لیے پیدا ہوتے تھے، لیکن پراپر نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس عورت کے شوہر کا جو استاد تھا اس کو پتا چل گیا کہ اس کے ساتھ کوئی ماجرا ہو رہا ہے۔ اس نے پڑھائی شروع کی تو حیران رہ گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس لڑکے کے اوپر، اس آدمی کے اوپر جو اس عورت کا شوہر تھا، افریتا تھا، افریت۔ اور یہ جو عالم دین تھا بڑا، جو گلف میں مشہور ہے، یہ حیران تھا کہ یہ جن میں کتنی پاور ہے۔ بہرحال اس افریت نے بتایا کہ فلانے بندے کے پاس سے جادو کروا رہی ہے ایک عورت، اور وہ اس کی بیوی ہے۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ وہ میری بیوی میرے اوپر جادو کروا رہی ہے تو اس نے اس کو طلاق دے دی۔ اب یہ جو بڑا امام تھا، جو شیخ گلف میں مشہور ہے، اس گھر میں جاتا ہے اس جادوگر کے پاس۔ تو جادوگر کو جا کے وہ کہتا ہے، وہ جادوگر الٹا کہتا ہے میری جنات سے جان چھڑوا دو، میں توبہ کرتا ہوں، میں عالم تھا، میں وہاں سے یہ جادوگر بن گیا۔ اب وہی افریت جو اس کے ساتھ تھا، اب دیکھیں افریت اس کے ساتھ کیوں آیا، کیونکہ وہ عالم دین تھا، بڑے بڑے دور سے لوگ اس کے پاس آ کے اپنا علاج کرواتے تھے، اور وہ بھی بہت پاور والا تھا۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو، جب وہ جنات کی سائیڈ میں آیا تو سیدھا افریت اس کے ساتھ آگے لگا، اس کے تابع ہو گیا تھا۔ اب جب افریت اس کے ساتھ لگا وہ جان نہیں چھوڑتا، تو اس وقت شیخ کا اس کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا کہ ٹھیک ہے میں اس سے ہٹ جاتا ہوں، یہ ہماری دنیا چھوڑ دے، لیکن یہ گھر میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ گھر خالی پڑا ہوا تھا، لیکن تم لوگ آگے، تمہارے اوپر ظلم کیا اس مکان مالک نے۔ بہرحال اس کا ابھی ایک ہی حل ہے، اور وہ حل اسی شیخ کے پاس ہے جو بڑا گلف میں مشہور ہے، اور وہ دور بھی نہیں رہتا، قریب ہی ہے۔ یہ دونوں لڑکے یاسر اور حسام شیخ کے پاس جاتے ہیں، ساتھ یہ کریانہ سٹور والا بندہ بھی، جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ شیخ یہ معاملات ہیں، تو شیخ انہی کے ساتھ آتے ہیں۔ اب دن کا ٹائم ہے، رات کا نہیں، دن کا ٹائم ہے۔ جب شیخ گھر میں داخل ہوا، قرآن پڑھا، محلے کے لوگ بھی سارے جمع تھے وہاں پر، تو گھر میں چیخوں کی آوازیں آتی، چلانے کی۔ شیخ کہتا ہے دیکھو تم میں سے جو کمزور ہے وہ پیچھے چلا جائے، وہ میرے ساتھ اندر نہ آئے۔ تو میں نے کہا شیخ کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگ جائیں گے، ہمارا دوست ہے۔ جب ہم لوگ اپنے اوپر گئے فلور پہ تو ہر جگہ کالی بلیاں، ہر جگہ کالی بلی۔ شیخ
سے ہم لوگ ایسے حیران تھے کہ وہ تو بالکل وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اوپر روب منظر ہم نے دیکھا. ہمارے کندھے اتنے بھاری تھے کہ جیسے پہاڑ رکھے ہوئے. محمود خوف ہے. شیخ پڑھتا ہے, سفید بلیاں ایک ایک کر کے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ بلیاں ساری غائب. یہ جو امام مسجد ہے, شیخ پڑھتا جاتا ہے قرآن پڑھنا شروع. اس قدر چلانے کی آوازیں شروع ہوتی ہیں, اس قدر چلانے کی آوازیں شروع ہوتی ہیں کہ ہم لوگ بتا نہیں سکتے. تو اس کو اٹھا کے ہم لوگ باہر کھڑے ہیں, ہم لوگ دونوں شیخ کے ساتھ ہیں. شیخ نے کہا یہ دروازہ کھول. ہم نے کہا یہ دروازہ کیسے کھولے, چابی نہیں. اس نے کہا یہ توڑو. اس کو توڑا. جب توڑا تو شیخ کہتا ہے جو تم میں سے کمزور ہے میرے ساتھ کمرے میں نہ آئے, یہاں سے باہر چلے جاؤ. بلکہ میں نے کہا شیخ مسئلہ نہیں. نیچے سے بھی کچھ لوگ آگے وہ بھی قرآن پڑھتے جا رہے. اندر کا منظر یہ تھا کہ اس کی ساری دیواروں کے اوپر خون سے طلسمات لکھے ہوئے ہیں, اور تازے خون سے بالکل. اور یہ خون کس کا ہے؟ محمود کا. اب شیخ وہاں پڑھائی کرتا ہے ایسے جیسے کمرے میں آگ لگی ہے, اس قدر گرم. شیخ پڑھتا جاتا ہے. محمود حیران ہے کہ محمود چیخنے چلانا شروع کر دیا. اس کو اٹھا کے باہر لا کے لٹا دیا. وہ چلاتا ہے, اس قدر چلاتا ہے کہ جیسے یہ مر جائے. اب وہ بیٹھے ہوئے, وہ لیٹا ہوا ہے, ہم بیٹھے ہوئے, شیخ بھی بیٹھا ہوا ہے. شیخ کہتا ہے کہ جو تم میں سے دیکھ نہیں سکتا اپنی آنکھیں بند کر لو اور قرآن پڑھتے جاؤ. قرآن پڑھتے جاؤ. پڑھتے گئے. اب میں دیکھ رہا ہوں محمود کی طرف. محمود جو ہے وہ حسام کی طرف بڑی غضبناک آنکھوں سے دیکھ رہے. وہ آنکھیں بند کر کے پڑھتا جا رہے. پھر شیخ کہتا ہے باہر چلے جاؤ. ہم نے کہا نہیں شیخ بیٹھیں گے. تو وہ عفریت حاضر ہوا. شیخ نے کہا اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان کو تنگ نہیں کر رہا بلکہ انہوں نے مجھے تنگ کیا. یہ یہاں پر کیوں آئے؟ یہ میری ملکیت ہے اور میرا تمہارے ساتھ وعدہ بھی تھا, لیکن یہ یہاں کیوں آئے؟ ان کو میں نے کچھ ایسی چیزیں کی ان کے ساتھ تاکہ یہ یہاں سے نکل جائیں, مگر یہ یہاں سے نہیں نکلے, الٹا پکے ہو گئے. تو میں تو نہیں پھر ان کو چھوڑوں گا. اب وہ چلانا شروع کر دے. شیخ پڑھتا جاتا ہے. میں باہر آ گیا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا حسام نے تو آنکھیں بند کی ہوئی تھی. اب مجھے ڈر تھا کہ یار کہیں یہ محمود اس کے ساتھ کوئی الٹا نہ کر دے, اس کو نہ کچھ, کیونکہ وہ اس کی طرف بڑی غضبناک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. پھر کیا ہوا کہ محمود بھی, حسام باہر آ گیا, محمود ادھر پڑا ہوا ہے. مجھے اس کو دیکھ کے حسام کو خوشی ہوئی کہ یہ صحیح سلامت آ گیا. جب شیخ نکلا, ہاں شیخ, اس نے کہا کہ وہ لڑکا اب اس دنیا میں نہیں رہا, وہ ختم ہو گیا, اور یہ عفریت بھی اس کے ساتھ ختم ہو گئی. دوستو میں نے آپ کو کہا تھا عفریت علماء کرام کہتے ہیں کہ جس کے اندر آ گیا وہ بندہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا. عفریت اول تو آتا نہیں کیونکہ یہ کنگ ہے, اور کنگ کو کیا ضرورت ہے کہ خود جائے, اس کے انڈر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں, ان کو بھیج دیتا ہے. لیکن جب خود آتا ہے تو وہ جو مریض ہوتا ہے وہ 99% مرے گا, 1% کوئی ہو جو بچ جائے. لیکن محمود بیچارہ مر گیا. اور یہ عربی میں واقعہ کس کو کہتے ہیں؟ جو حقیقت میں ہوا ہوتا ہے. قصہ وہ ہوتا ہے جس کو اردو میں کہانی کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں قصہ واقعہ, یعنی یہ واقعہ ہوا تھا, یہ جھوٹ نہیں. وہ محمود لڑکا مر گیا. آخر میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسا لگا. یہ اس قدر مرعب تھا میرے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. قصہ چھوٹا تھا, اتنا بڑا نہیں, لیکن خوفناک بہت تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.